جی قبلہ شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. قبلہ اصل میں ایک سوال آج کے درس سے ریلیٹڈ بھی ہے، لیکن بیسیکلی یہ کچھ دنوں قبل ایک ڈسکشن میں ٹویٹر پر یہ سامنے آیا. کس نے سوال اٹھایا کہ بیسیکلی جب قرآن میں خدا جب قرآن کی جو آیات ہیں یا قرآن کا جو انداز ہے وہ خدا یا کوئی واقعہ بتا رہا ہوتا ہے، یا خدا کوئی تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، یا خدا کوئی نصیحت کرتا ہے، یا خدا کہتا ہے کل ایسا کرو، یا خدا اپنی شان بتاتا ہے، یا کوئی واقعہ بتا رہا ہے. ان اینی کیس خدا کا کلام ہے جو خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. لیکن جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہم کو ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، اور ان سے بچا جن پہ تو گمراہ ہوا. یہ تو کہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ خدا کہہ رہا ہے، یعنی یہ تو کوئی شخص خدا کو کہہ رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کی طرف سے کیا آتا ہے کہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ یعنی قرآن کہا جائے کہ ایک بڑی آیت ہے، سورت ہے، قرآن نماز کا لازمی جز ہے. لیکن جب اس کا انداز تخاطب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کوئی شخص خدا سے بات کر رہا ہے کہ خدا تو یہی ہے اور ہم تو سے یہ چاہتے ہیں. یہ نہیں لگ رہا کہ خدا کسی مخلوق سے بات کر رہا ہے، یا خدا نے کل کہا ہو یا کچھ کہا ہو. اس سلسلے میں کچھ رہنمائی ہے ہمارے پاس؟ جی بسم اللہ. اصل میں جب کسی کتاب کے شروع میں یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ کتاب کسی کی طرف سے ہے، تو اس کے بعد ضرورت نہیں پڑتی کہ بار بار کہا جائے کہ اس کی طرف سے ہے، وہ بیان کر رہا ہے، اس میں کل کا خطاب ہو. یہ ایک مسئلہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پھر بعض جگہ کیوں کل کہا گیا؟ جواب یہ کہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے کل، تاکید کے لیے بعض اوقات کل بیان کیا گیا. اور پھر بعض اوقات جب الزام لگتا تھا کہ محمد مصطفیٰ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، تو پھر وہاں خداوند تعالیٰ کل کا لفظ استعمال کر کے واضح کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے. یہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ سورہ حمد میں بہت سارے مقاصد کو مد نظر رکھا گیا تھا. ایک یہ صورت یہ ہے کہ اس صورت کو جو ہے نماز میں پڑھا جانا تھا. پھر یہ ہے کہ صورت آپ کی خدمت میں ہو، اس میں کچھ ہستیوں کے اوصاف بیان کرنے تھے، کچھ لوگوں کی مذمت کرنی تھی، اور اس صورت میں جو ہے وہ دعا کرنے کا انداز جو ہے اس کا طریقہ بتانا تھا. ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں، تو اس بنیاد پر عربی کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا یہ انداز ہوا ہے کہ اس میں خداوند تعالیٰ نے کل کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. کیونکہ ہم صرف ایک سائڈ کو دیکھتے ہیں، ایک پہلو کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کلام کو نازل کرتا ہے تو اس کے بہت سارے پہلو اور بہت سارے جوانب کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو نازل کرتا ہے. اس بنیاد پر سورہ الحمد جو ہے وہ غائب سے شروع ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن سے، الحمد للہ رب العالمین، کہ تھرڈ پرسن اللہ. یہاں پر اللہ کا لفظ تھرڈ پرسن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ سیکنڈ پرسن میں، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس میں دعا کا پہلو آ جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. پھر جب خدا سے انسان خطاب کرتا ہے تو خدایا تو مجھے ہدایت دے. یعنی دعا کا پہلو بھی مد نظر تھا، نماز کا پہلو بھی اس میں مد نظر تھا، اور اس میں خود قرآن کا ایک حصہ ہونے کا پہلو مد نظر تھا. اس وجہ سے اس کا یہ انداز جو ہے وہ ہوا ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ سورہ حمد کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مدینے میں نازل نہیں ہو رہی، مکے میں ہو رہی ہے. اور مکے کی ایک خاص سچویشن تھی. اس سچویشن کو مد رکھتے ہوئے، ایک ادبی سچویشن کو مد رکھتے ہوئے، کہ عربی ادب میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کلام کو پاور دینا چاہتے ہیں تو اس سے تھرڈ پرسن سے شروع کرتے ہیں اور پھر اسے لے آتے ہیں آپ جو ہے سیکنڈ پرسن پر لے آتے ہیں تاکہ اس کو پاور دیں. اس بنیاد پر اس کا یہ انداز ہوا ہے سورہ حمد کا. اور پھر یہ ایک اور چیز بھی ہے، سورہ حمد پورا قرآن کا خلاصہ ہے. جب کسی چیز کو آپ خلاصہ کرتے ہیں تو بعض چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو سائڈ پر رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو آپ خلاصہ صحیح طریقے سے بیان کر سکیں. شکریہ. جی یہ اپنا السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، مجھے نا آپ سے سجدہ سہو کے لیے پوچھنا تھا. اگر کوئی اور جو اس کی ریکمینڈیڈ آیت ہے یا جو پڑھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آسان چیز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ پھر یاد نہیں ہے، زبانی نکال کے دیکھنے میں وہ رہ جاتا ہے کبھی جلدی میں.
تو کوئی اور بھی ایسی جو روانی میں ہمیں آیت یاد ہے یا کوئی اور چیز پڑھی جا سکتی ہے اس میں؟ جی اور کوئی نہیں پڑھی جا سکتی، وہی بسم اللہ وباللہ الحمد للہ اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے. جی جی 3 دفعہ پڑھنا. شکریہ. جی جی اپنا عاصم نے ہاتھ کھڑا کیا. جی ہماری جس میں بات ہوئی کہ اہل کتاب سے شادی کے بارے میں، تو اس کے اوپر مطلب اختلاف ہے مجتہدین کے اندر. پہلے سوال تو یہ کہ مجتہدین میں اختلاف یہ ہے کیونکہ یہ ایک بڑی چیز ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور پہلے تو اب یہ اس پہ وضاحت اگر کر دیجیے تو، اور میں کانٹیکس بھی بتا دیتا ہوں کہ میں تو شروع سے مطلب مقلد ہوں ناصر کارن کی راضی کا، اور میرے والد بھی تھے، تو ہم مطلب ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ اور کوئی علماء جو ہیں وہ کم ہیں علم میں، لیکن ہم ان کو عالم سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے مقلد ہیں، اور ان کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں فرق کیوں آتا ہے کہ مطلب جو بڑے مجتہدین ہیں اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کہ تو کافی بڑی چیز ہے یہ. اصل میں فرق جو آتا ہے وہ احادیث کے اختلاف کی وجہ سے آتا ہے، اور احادیث کو سمجھنے میں آتا ہے. ایک حدیث ہوتی ہے، اس سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علم کے مطابق اس سے معنی لیتا ہے اور اس کے احوال سے. اس کی آسان سی آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں. ایک مجتہد نے فتویٰ دیا کہ آپ جو ہے وہ تنہائی میں غیر محرم عورت سے بات نہیں کر سکتے، حرام ہے ایسا بات کرنا مگر کہ ضرورت ہو. تو انہوں نے فتویٰ دیا، ایک حدیث ان کو ملی، فتویٰ دے دیا. دوسرے مجتہد نے حدیث کی جانچ پڑتال کی اور دیکھا، اور ان کو پتہ چلا کہ امام زین العابدین کسی خاتون سے بات کر رہے تھے. تو امام کا جو عمل ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے. دوسرے مجتہد نے فتویٰ دے دیا نہیں جائز ہے، کیونکہ امام زین العابدین کسی خاتون سے بات کر رہے تھے، تو لہٰذا امام تو نعوذ باللہ جو ہے وہ غیر جو ہے وہ شرعی کام نہیں کرتے، لہٰذا جائز ہے. تو اب یہ فتویٰ دے دیا. اب تیسرے مجتہد آئے، انہوں نے جانچ پڑتال کی، انہوں نے مزید تحقیق کی، تو ان کو پتہ چلا کہ جس خاتون سے امام زین العابدین بات کر رہے تھے وہ ان کی پھوپھی تھی، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. بس وہ پھر دوبارہ یہ تیسرے مجتہد نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ جو ہے وہ خلوت میں کسی نامحرم عورت سے بات نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ آپ کی جو ہے وہ محرم ہو. یعنی فتوے کا اختلاف اس بنیاد پر جو ہے وہ ہو جاتا ہے کسی حدیث کو سمجھنے یا حدیث کے احوال کو سمجھنے یا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے سے متعلق. مثلا قرآن کی بعض آیات ہیں، ان کے کئی جو ہے وہ معانی ہیں، کہ مثلا جیسے وضو کی آیت ہے، شیعہ فقہا شیعہ مجتہدین اس سے جو ہے وہ انہوں نے، اور آئمہ نے بھی تائید کی، انہوں نے اس سے یہ نکالا ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے آپ نے. سنی فقہا نے اسی آیت سے بہنے ہوئے آیت ہے اس سے نکالا ہے کہ اس پاؤں کو آپ نے جو ہے وہ دھونا ہے. یعنی جس طرح شیعہ کے اندر فقہا کا اختلاف ہے، اس طرح شیعہ سنی کا اختلاف بھی انہی بنیادوں پر ہے کہ احادیث کی بنیاد پر یا قرآن کو سمجھنے کی بنیاد پر ہے، یا کسی بیک گراؤنڈ تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ نتیجہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کام جو ہے وہ ناممکن ہو جاتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا متبادل فتویٰ دیتا ہے وہ. مثال کے طور پر آپ خدمت میں عرض کروں کہ آیت اللہ محسن حکیم تھے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ پتھر شیطان کو لگنا چاہیے، نہیں لگے گا تو یہ مکمل نہیں ہے یہ رکن حج کا. تو وہ انہوں نے فتویٰ دیا تو اس پر ڈٹے ہوئے تھے. جب ایک سال خود حج پر گئے تو انہوں نے وہاں جا کر پریکٹیکلی چیک کیا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو پتھر لگے. اگر آپ بیٹھے جائیں گے تو گھنٹے لگ جائیں گے، وہاں رش ہو جائے گا، وہاں بھیڑ بن جائے گی، اور ہر آدمی کوشش کرے پھر اس کو گلیل ساتھ لے جانی پڑے گی کہ صحیح نشانہ لگے شیطان کا جو رگڑا نکلے. جس طرح ایک آدمی وہ کہتا تھا کہ مجھے اجازت دے گورنمنٹ پاکستان کی، تو ہمارے صوبہ سرحد کا تھا، کہ اجازت دے تو میں کلاشنکوف ساتھ لے جاؤں، شیطان کا رگڑا نکال دوں. یہ روزانہ مار رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے شیطان کو، ایک ہی دفعہ اس کا رگڑا. تو آیت اللہ محسن حکیم کا فتویٰ تبدیل ہو گیا، نہیں آپ پتھر پھینکیں نیت سے تو کافی ہے، لگنا ضروری نہیں ہے. جی جزاک اللہ. کلاشن کوف لے جانے دیتے تو وہ ایک ہی دفعہ میں ختم کر دیتا تو معاملہ آسان ہو جاتا سب کے لیے. جی. تو اب یہ جو فتویٰ ہے اس کا اس طرح ہے
جو مشہور مجتہدین کا فتویٰ اس طرح ہے کہ مسلمان کی غیر مسلمان سے شادی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیعہ فقہ جعفریہ میں صرف یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے کر سکتا ہے، وہ بھی عارضی نکاح، دائمی نہیں کر سکتا، اس سے پہلے آصم بھائی آپ مرد کچھ مسلمان کریں، ہو۔ میں اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جس طرح آپ نے آیت اللہ محسن حکیم صاحب کے متعلق بتایا کہ جب وہ خود حج کے لیے گئے تو انہیں اس پریکٹیکلٹی کا اندازہ ہوا کہ یہ کتنا مشکل ہے. اسی طرح جب جو کہ ہم وہ جنریشن ہیں، جواد بھائی، علی بھائی، عاصم، میں، کہ جو یہاں یورپ میں آئے ہیں اور ہماری جنریشن، ہمارے بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمیں یورپ کے مسائل کا اندازہ ہے کہ اب یہ پریکٹیکلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسئلہ ہو سکتا ہے جب ہم پاکستان میں رہ رہے تھے یا مڈل ایسٹ میں رہ رہے تھے. یعنی جب ہم آئے تو میرے بڑا مسئلہ تھا کہ جو خدا کو نہیں مانتے ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کیسے کھانا ہے، اور اس طرح پاکی نپاکی بڑے مسائل ہیں ہمیں، اسپیشلی آفیسز وغیرہ میں. تو ہمارے پاس جو فتاویٰ ہمارے مستعد ہیں ہماری سراخوں پر، لیکن ان کے فتاویٰ ان کے اس لائف کے دوران ہے جو وہ عراق میں گزارتے ہیں، ایران میں گزارتے ہیں. کوئی ایسے مجتہدین اگر وہ آئیں اور یورپ میں ہمارے مسائل کو دیکھیں تو پھر شاید اندازہ ہو کہ ہو سکتا ہے کچھ فتاویٰ ہمارے لیے تبدیل ہو جائیں. جی جی، یہ ممکن ہے. میں آپ کو ایک اور آسان سی مثال دیتا ہوں. میں جب یہ نیا نیا آیا تو یہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں، صورتیں جو ہوتی ہیں، ان کو جی یا دفنانا آپ نے یا پانی میں پھینکنا ہے. تو بعد میں ایک مومن میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں دفنانے کے لیے جاؤں گا تو ممکن ہے پولیس کہیں ہیلی کاپٹر سے، ڈرون سے مجھے دیکھے وہ کیا چیز دفنا رہا ہے، کوئی جنازہ تو نہیں دفنا رہا، مجھے پکڑ لے. ٹھیک ہے جی، تو یا پانی میں پھینکوں تو ممکن ہے آلودگی کی ایک علاوہ سے، پولوشن کے علاوہ سے وجہ سے پولیس مجھے پکڑ لے کہ کاغذ کیوں پھینک رہا ہے پانی میں نا. اب میں کیا کروں؟ میں سوچتا رہا اس پر کہ کیا ہونا چاہیے. میرے ذہن میں چیز آئی فوراً کہ یہ جو ہے نا کاغذ والا جو ڈسٹ بین ہے، اس میں آپ پھینک سکتے ہیں کیونکہ دوسری چیز سے مخلوط نہیں ہوتا، اور یہ جاتا ہے سیدھا ریسائیکل کے لیے، اور جب ریسائیکل ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آتا یہ شریعت میں ہے کہ اگر آپ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی انہیں دھو دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کاغذ سے دھو لیں، پھر کاغذ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے آپ جہاں پھینکنا چاہیں پھینک سکتے ہیں. جب تک وہ کاغذ پہ لکھائی موجود ہے تو مشکل جو ہے وہ یہ ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک ایک مسئلے کو جو ہے وہ خاص طور پر مسائل کی جو مشکل ہیں، جو حرج کا سبب بن رہے ہیں. مجتہد کے پاس ایک قانون ہے، ایک حدیث ہے، لا حرج فی الاسلام. اسلام میں کوئی ایسا قانون، ایسی شریعت کا کوئی رول نہیں ہے جس سے مشکل میں انسان پڑ جائے. اور پھر قرآن میں خدا کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها. خدا کسی کو تکلیف دیتا نہیں ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو. یہ ایک دو جو قانون ہے جس کی بنیاد پر کئی مسائل جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک مجتہد یہاں آئے، اس کو رہے اور اس کو فالو کرے. اور خاص طور پر یہ مسئلہ ہے چاند دیکھنے کا. ہاں جی جی، کہ اس میں وہ ایک مسجد میں 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک مسجد میں 3 دن عید ہوتی رہی. جی. ہم ایک عید کو ترستے ہیں، انہوں نے 3 عیدیں کی ہیں. جی اور اوسلو میں تو ابھی بھی ایسا ہوتا ہے قبلہ، جی، لوگ اوسلو میں ہوا ہے، اوسلو عید میں والے دن سفر کر رہے ہوتے ہیں. جی سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ حل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمارے بچے شیعہ سنی سارے جو ہے وہ ایک ہی دن چھٹی کریں، شیعہ سنی کٹھی عید منائیں. جی جی. یعنی پہلے ہم منارٹی میں ہیں یہاں پر، اور ہاں پھر جی. عید کے حوالے سے خود اپنے ایک علیحدہ وہ ہم کیا کریں ڈھائی اینٹ کی علیحدہ مسجد بنا لیں تو پھر مسائل کم نہیں ہوتے، جو ہے بڑھتے جاتے ہیں. اسلام مضبوط نہیں ہوتا، وہ کمزور ہوتا ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دوسری میں اپنی بات کی تصحیح کر دوں کہ غیر مسلم سے شادی کرنی جائز نہیں ہے، صرف مرد حضرات کے لیے اہل کتاب سے عارضی نکاح کرنا جائز ہے، اہل کتاب سے. شکریہ جی. عاصم بھائی آپ پلیز آپ کنٹینیو کیجیے. جی سوریہ بہن نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عارضی نکاح کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی وضاحت کریں. جی عارضی نکاح ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایک نکاح ہوتا ہے دائمی جو صرف طلاق سے ختم ہوتا ہے. ایک نکاح ہوتا ہے مدت دار جو 2 سال کا ہو سکتا ہے، 3 سال کا ہو سکتا ہے، 5 سال کا ہو سکتا ہے، 10 سال کا ہو سکتا ہے. یہ فقہ جعفریہ میں اس کی اجازت ہے. قرآن میں آیت بھی ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ ڈسمس ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں ڈسمس نہیں ہوئی. قرآن کی آیت کیا ہے؟
وہ سورہ نساء کی آیت ہے، کون سی؟ وَمَسْتَطَعْتُمْ وَهُنَّ آتُوا أُجُورَهُنَّ، کہ جب آپ کسی خواتین سے عارضی نکاح کرتے ہیں تو ان کا مہر ادا کریں، مہر تو دینا ہی ہوتا ہے ہر صورت، کیونکہ بعض لوگ عارضی نکاح میں سمجھتے تھے یہ آیت یہ اس میں مہر نہیں دینا، تو قرآن نے وضاحت کر دی نہیں اس میں بھی مہر ہے، ہمیشہ دینا ہے، عارضی ہو یا مستقل۔ مستقل ہو جائے۔ اور یہ عارضی کتنا عرصے فقہ کا ہے؟ حنفیہ میں نہیں ہے، فقہ جعفری میں سے۔ کتنے عرصے کے لیے عارضی؟ عارضی سال کے لیے ہو سکتا ہے، 2 سال کے لیے ہو سکتا ہے، 100 سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ مدت کا نام لے کے کرتے ہیں؟ جی مدت اس میں 2 چیزیں تعین کرنے ضروری ہیں، حق مہر بھی اس میں معین ہونا چاہیے اور مدت بھی معین ہونی چاہیے، مدت بھی معین، اور اس کے اچھا۔ اپنے احکام ہیں۔ تو ان کے اگر بچے وغیرہ ہوں تو وہ ان کا کیسے؟ بچے جو ہے وہ اس کو نان نفقہ دینا پڑے گا جو شوہر کو، ہمیشہ؟ جی جی وہ ان کے جوانی تک دینا پڑے گا، 18 سال تک؟ جی، ان کو جو ہے وہ 18 سال تک نہیں 15 سال تک، اسلام میں جو بلوغ ہے 15 تک۔ اچھا اچھا، تو بعد میں کیا؟ بعد میں وہ نافذ ہے۔ کیا بات بڑے راستے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، بڑے راستے اللہ کسی کو بھی ناؤ میں نہ بچائے، ہم خود ہی اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی مدد کرنے کی توفیق دے، ماشاء اللہ۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جزاک اللہ جی۔ مولانا صاحب ایک تھوڑا اس موضوع سے یا پچھلے موضوع سے ہٹ کے جو ہمارے عالم دین ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو عمامہ ہوتا ہے پہنا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا رائٹ اور لیفٹ کان کی تھوڑی پوزیشن میں فرق ہوتا ہے، ایک کان عمامے کے اندر ہوتا ہے دوسرا باہر، اس کا تھوڑا سا بتائیے کہ کیا تفصیل ہے، کیونکہ میں نے جی اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، یہ اپنا ہر آدمی کا اپنا سلیقہ ہے اور اپنا ہر آدمی کا اپنا ڈھنگ ہے اور اس کا اپنا جو ہے شعور ہے اور اپنی ثقافت ممکن اس میں انوالو ہو۔ ہاں امامے میں ایک چیز پہلے ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے، تحت الحنک ہوتی تھی کہ امامے کا ایک سائڈ کو آپ نکال کر گردن کے نیچے سے گزارتے تھے، وہ ہوتی تھی پہلے، اور ابھی جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ پہلے ہوتی تھی، اور ایک زمانے میں وہ اخباریوں کی علامت بن گئی تھی، جو علماء اخباری ہوتے ہیں وہ کرتے تھے ایسے، وہ بھی آہستہ آہستہ اخباری بھی ختم ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب بعض علماء ایران میں جب نماز پڑھتے ہیں تو تحت الحنک نکال لیتے ہیں کہ ایک طرف سے اس کو نکال کر کے گردن کے نیچے سے پھیر لیتے ہیں، اور وہ اس لیے تحت الحنک اس میں بھی مستحب ہے، جب میت کو آپ کفن پہنا رہے ہوتے ہیں تو امامہ اس کو پہناتے ہیں تو تحت الحنک کہتے ہیں جو نکالنا ہے۔ یا روایات میں مشہور ہے کہ امام حسین نے جب شہزادہ علی اکبر کو میدان میں روانہ کیا تو وہ امامے کے ساتھ تحت الحنک بھی بنائی تھی۔ شکریہ مولانا صاحب۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسافروں کو صحیح و سالم اپنی منزل تک پہنچا، یا اللہ جو کاروبار کا ارادہ رکھتے ہیں ان کاروبار میں برکت عطا فرما، جو ملازم پیش ہیں یا اللہ ان کے ملازمت میں انہیں ترقی عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحیم، جو مریضوں نے شفائے کاملہ وعائلہ عطا فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص سے والصلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک ٹھیک ہے بیٹی جی، نے طلاق دینا، اس کے لیے دعا کر دینا، بہت اس کو فکر ہے، کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ۔ جی کون ہے جی؟ ایک بیٹی میری ہے، وہ بانجی، جی تو جی اس نے امتحان دینا ادھر میڈیکل کا، تو وہ کامیاب ہو جائے، اس کے لیے دعا کرنا، اس نے ضرور بہت جی، سارے مومنین گزارش نعت کی۔ علی پڑھ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعت علی مظہر لجائے تجل لکا کل ہم من غم من بسینجل، بے عظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علی، یا اللہ ان کی بچی کو ترقی عطا فرما، امتحانات میں کامیابی عطا فرما، اللہم صلی علی محمد آل۔
हाँ ये मौलाना आसिम साहब आपने एक हाथ खड़ा किया गुजारिश, हुआ है? जी जी, जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी खाला और ताई हैदर भाई की जो वालदा हैं, वो उनको निमोनिया हुआ है फिर से, और वो वैसे ही काफ़ी अलील हैं शुरू से, तो उनकी तबीयत ख़राब है अस्पताल में, तो उनके लिए दुआ करवा दें। ताहिरा परवीन बिनते मुर्तज़ाई बेगम या ज़ौजा हुसैन मेहदी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीबु मुस्तर्र ज़दा व यक्शिफुस्सू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीबु मुस्तर्र ज़दा व यक्शिफुस्सू। 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 या अल्लाह, इस मोमना जिसके बारे में तज़किरा किया है, सेहत कामिला वाइला अता फरमा, इन्हें सेहतयाब होकर अपने खानवादे की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमा। बीमार करबला की बीमारी का वास्ता, बीबी ज़ैनब की मुसाइब का वास्ता, बीबी फातिमा तो ज़हरा की मुश्किलात का वास्ता, या अल्लाह ने सेहत कामिला वाइला अता फरमा। इस तरह एक और मोमना है, या अल्लाह ने भी सेहत कामिला वाइला अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरन ओके जी, कसीरन। खुदा अच्छा हाफिज़। किबला, ये थोड़ा नेक्स्ट मैंने पूछा था स्केड्यूल आगे अगला जो है वो तो बिल्कुल ये क्रिसमस का टाइम आ रहा है, मतलब कुछ ट्रेवल वगैरह हो रहा है, जी जी जी, तो ठीक है। अगली क्लासों का किस तरह आप करेंगे? अगली 2 छुट्टियां कर लेते हैं, 2 हफ्ते ना। हाँ जी, मेरे ख्याल है कि अगले में भी ट्रेवल, ज्यादातर लोग ट्रेवल कर रहे हैं अगला सैटरडे, तो अगर फिर हम अगली निशित इंशाल्लाह न्यू ईयर में रखें, तो वो अगर सारे मुत्तफिक हों इंशाल्लाह तो जी सही। जी, अगली जो है वो हम पहली जो सैटरडे आएगा ना जी जी इसका बिल्कुल, जनवरी का, जी उस पर बिल्कुल। ठीक है चलिए, इंशाल्लाह। बहुत ठीक है शुक्रिया, जी, जज़ाकल्लाह जी। दुआ में याद रखिएगा। जी जी जरूर, बहुत ओके जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। खुदा जारी हाफिज़। रखना है हमने दरस, बहुत जरूर अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।